بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور جنوبی کوریا ایٹمی مشقیں انجام دیں گے۔ ایران سوڈان سے ایرانیوں کے انخلا پر سعودی عرب کا شکر گزار۔ نریندر مودی کی گاڑی پر پھول پھینکنے کی بجائے فون پھینک دیا۔ قطر میں پاکستان کی ISI نے بھارتی جاسوسوں کو پکڑوا دیا۔ انڈیا۔ بڑے منہ والی عورت ثاقب نثار کا بیٹا چور نکلا۔ مریم نواز۔ روٹی چرانے پر کمسن گھریلو ملازمہ بہنوں پر غیر انسانی سلوک۔ مہنگائی کا طوفان آنے والے دنوں میں تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ دوستو، میں اپنی ویڈیو میں کچھ خوبصورت مسٹیک اس لیے کرتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ میرے سننے والے صبح صبح اٹھ کر کہیں صرف نیند میں ہی خبریں تو نہیں سنتے، لیکن زیادہ تر مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ کافی زیادہ نیند میں ہی سنتے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اور جنوبی کوریا کی انتہائی ماہر ایٹمی ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے والی ٹیمیں مشترکہ دفاعی مشقیں انجام دیں گی۔ امریکہ نے دنیا میں پہلی مرتبہ اپنے اتحادیوں کے ہمراہ ایٹمی ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے کی مشترکہ فوجی مشقوں کے اقدام کا انکشاف کیا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے والی خصوصی ماہر فوجی ٹیموں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی ٹیموں نے مشترکہ نشست کے دوران اپنی اپنی ذمہ داریوں کا تعین اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد کیا، اور مختلف علاقوں میں جہاں تک ممکن تھا دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار رکھتے ہوئے مل کر کام کیا۔ ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنے والی 3 ٹیمیں ہیں جو میری لینڈ میں رکھی گئی ہیں، اور یہ امریکی کیمیائی، بیولوجیکل، ریڈیالوجیکل، ایٹمی اور بارودی مواد سے نمٹنے والی 20ویں فوجی کمانڈ کے تحت کام کرتی ہیں۔ ایران نے جدہ میں شاہ عبداللہ ایئر بیس پر سوڈان سے نکال کر لائے گئے 10 ایرانی شہریوں کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کے انخلا میں مدد دینے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہوائی اڈے آمد پر سعودی عرب کے مشرقی خطے کے ایک کمانڈر میجر جنرل اور ایئر بیس کے کمانڈر میجر جنرل نے پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی عرب نے ایرانیوں سمیت 1800 سے زیادہ غیر ملکی شہریوں کو ہفتے کے روز سعودی بحری جہاز امانہ کے ذریعے سوڈان سے نکالا ہے۔ اسی روز ایک ایرانی طیارہ سعودی عرب میں لائے گئے 65 افراد کو ایران لے جانے کے لیے شاہ عبداللہ ایئر بیس پر پہنچا تھا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ سوڈان میں 2 ہفتے پہلے بحران شروع ہونے کے بعد سے اب تک انخلا کی کارروائیوں کے نتیجے میں 5197 افراد کو جدہ یا دوسرے شہروں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان میں صرف 184 سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ سوڈان کے آرمی چیف جنرل عبدالفتاح البرہان کی وفادار فورسز اور ان کے حریف کمانڈر محمد حمدان کے زیر کمان RSF کے درمیان 15 اپریل سے جھڑپیں جاری ہیں۔ اس دوران میں بیرونی ممالک سوڈان سے اپنے ہزاروں شہریوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی گاڑی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران ایک خاتون نے زور سے موبائل فون دے مارا۔ بھارتی وزیر اعظم ریاست کرناٹک کے متعدد شہروں میں اپنی انتخابی مہم میں مصروف تھے اور اب تک کئی انتخابی ریلیوں میں شرکت اور 6 جلسوں میں خطاب کر چکے ہیں۔ یہ واقعہ نریندر مودی کی انتخابی مہم میں حامیوں سے ملاقات کے دوران پیش آیا۔ نریندر مودی شہر میسور میں اپنے انتخابی مہم کے دوسرے دن پارٹی کارکنان اور حامیوں سے ملاقات کر رہے تھے جب ایک شہری نے ان کی گاڑی پر موبائل پھینک دیا۔ تاہم پولیس نے بہانہ بنایا کہ تحقیقات کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ موبائل فون بھیڑ سے کسی خاتون نے وزیر اعظم پر پھول پھینکتے ہوئے حادثاتی طور پر فون پھینک دیا تھا۔ پولیس کے مطابق فون خاتون BJP کارکن نے جوش میں پھینکا جس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ وزیر اعظم SPG سیکیورٹی کی حفاظت میں تھے جب فون وزیر اعظم کی گاڑی پر گرایا گیا۔
قطر نے بھارتی جاسوسوں کے زیر استعمال داہرہ گلوبل نامی کمپنی بند کر دی ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات کی بنا پر قطری حکام نے داہرہ گلوبل نامی کمپنی میں کام کرنے والے ان نیوی افسروں کو پکڑا جن کا تعلق بھارتی نیوی سے تھا۔ بھارتی نیوی افسروں کو قطر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر ایسے جرم میں ان کو سزائے موت ملنے والی ہے۔ بھارتی حکام نے اب تک ان کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے، جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت اپنے نیوی کے افسروں اور جوانوں کو کسی قانون کے تحت نہیں بچا سکتا۔ دوستو، کچھ لوگوں کا منہ اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی بھی بات بغیر کسی مزاحمت کے بڑی آسانی سے نکل آتی ہے، جن میں مریم نواز بھی سر فہرست ہیں۔ معصومہ کا کہنا ہے کہ ثاقب نثار کا بیٹا ٹکٹ کے لیے پیسے پکڑ رہا ہے۔ چور کا بیٹا چور نکلا۔ ثاقب نثار، بتاؤ پاناما کیس کے عوض تم نے کتنے پیسے لیے تھے؟ مریم نواز نے کہا کہ عمران فتنہ مزدوروں کے لیے ریلی نکال رہا ہے۔ میں کہوں گی کہ تم صرف پاکستان کے خلاف سازش کرنا بند کر دو، مزدور کی مزدوری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملک کی ترقی کی راہ میں صرف ایک شخص حائل ہے اور وہ ہے عمران خان۔ یہ شخص سیاسی مخالف نہیں، تخریب کار ہے جو چاہتا ہے کہ میں جیت جاؤں یا ہار جاؤں، لیکن ملک کو نہیں چلنے دوں گا۔ مریم نواز نے کہا کہ آج ڈالر 280 روپے کا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف عمران خان نہیں ہے بلکہ اس کا پورا گینگ ہے۔ اس گینگ کا سربراہ عمران خان اور گینگ کے ارکان میں ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں۔ جب عمران خان کا 2014 کا دھرنا ناکام ہوا اور نواز شریف کا جرم ثابت نہ ہو سکا تو جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ میرے پاس کیس لے کر آؤ، میں نواز شریف کو نکالتا ہوں۔ نواز شریف کو نکالنے کا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ آج پھر وہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ جیل برو تحریر غرض ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب نئی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ آج ملک کو جو بھی مسائل درپیش ہیں اس کا ذمہ دار جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کا سو موٹو نوٹس ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا برا حال ہے اور ترقی جام ہو چکی ہے، اس لیے پی ٹی آئی الیکشن کی جلدی نہیں، ان کو یہ جلدی صرف یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائیں، ورنہ انہیں جتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کروانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی توڑی کیوں گئی، اصل سازش کا بھانڈا اس فتنہ خان نے خود پھوڑا، اور کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو تو بات بن جائے گی۔ بات یہ بننی تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور سپریم کورٹ میں سہولت کار بیٹھے ہیں۔ اس سازش کی وجہ سے سو موٹو لیے گئے۔ اس پر صرف عوام اور سیاستدان نہیں بولے بلکہ سپریم کورٹ کے ججز بھی بولے۔ پہلے تو عوام کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر اسمبلی کیوں توڑی گئی۔ پیچھے سے بیٹھ کر آج بھی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ وہ ثاقب نثار ہے جو پیچھے سے بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ثاقب نثار کا بیٹا ٹکٹ کے لیے پیسے پکڑ رہا ہے۔ چور کا بیٹا چور، اور والد صاحب نے کیسی ٹریننگ دی ہوئی ہے، ابھی ریٹائرڈ ہیں۔ جب یہ عوام کی کرسی پر بیٹھا تھا تو اس وقت کیا 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 ہوگا؟ ثاقب نثار، مجھے بتاؤ کہ پاناما کیس کے عوض تم نے کیا لیا؟ ثاقب نثار کی آڈیو آئی کہ مریم نواز کو ٹھوک دو، مار دو۔ ثاقب نثار کے بیٹے کی گفتگو سنی جو گالی دیے بغیر بات نہیں کرتا۔ دنیا میں فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں اور یہاں فیصلے ساسوں اور بیٹوں کے کہنوں پر ہوتے ہیں۔ ثاقب نثار اور عمران خان کا وکیل خواجہ رحیم کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ دیں گے، جتنے مرضی پرچے دے دو۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عمر عطا بندیال کی ساس کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے جلسے میں لاکھوں لوگ تھے، شہروں میں جا کر دیکھیں کتنے لاکھوں لوگ بددعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ٹولہ، یہ گینگ کس کو لانا چاہتا ہے؟ آج شہباز شریف جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان واپس تو نہیں آ جائے گا۔ دوستو، مریم نواز کی یہی وہ باتیں ہیں جس کی بنا پر سب اس کو کوئی سدین کہہ رہا ہے اور کوئی تندوری۔
میرے خیال سے تو یہ سدین سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ بہرحال اس سدین کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کالی بالٹی سر پر رکھ کر نکل پڑتا ہے۔ مجھے بطور سیاسی شخصیت یہ دیکھ کر شرم آتی ہے کہ یہ کالی بالٹی کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ لیڈر میرے ابو جان کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو پتہ نہیں کہ نشہ کر کے کیا بولنا ہے۔ اس ملک کے مالک تم یا تمہارا منشیات زدہ دماغ نہیں ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام ہیں۔ ویسے دوستو، اس عورت کا چیک اپ کروانا چاہیے کہ اس کا کوئی دماغ ہے بھی کہ نہیں، یا پھر یہ عورت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ عورتیں منہ سے ایسے جملے نہیں نکال سکتی، یا پھر کوئی بہت ہی بے غیرت قسم کی کوئی عورت ہوگی جو ایسے جملے منہ سے نکالتی ہے۔ بہرحال اس کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے 9 سال نکال دو تو پیچھے کھنڈرات بچتے ہیں۔ یہ آتا ہے تو گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، پنکی پیرنی علیحدہ سے دکان کھول لیتی ہے۔ جس نے اس کو صادق اور امین کہا، ان کی اولادیں بھی چور نکلیں۔ یہ خود ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کر رہے گی، یعنی میرا چچا نہیں چاچا جان فیصلہ منوا کر رہے گا۔ فیصل آباد میں کم سن بچیوں پر روٹی چرانے کے الزام میں مبینہ طور پر غیر انسانی تشدد کا انکشاف ہوا ہے۔ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں گھریلو ملازمہ 2 بہنوں 12 سالہ ایمان فاطمہ اور 8 سالہ زہرہ اویس کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں بہنوں پر روٹی چرانے کا الزام لگا کر مالکن نے مرغا بنا کر چمٹوں اور پائپ سے تشدد کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد نے دونوں ملازمہ بہنوں ایمان فاطمہ اور زہرہ اویس کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ان دونوں بہنوں کو مالکان نے تھپڑ، مکوں، پائپوں اور ڈنڈوں سے نشانہ بنایا۔ ان دونوں گھریلو ملازمہ بہنوں کو مالکان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ اکثر نشانہ بناتے تھے۔ دونوں ملازمہ بہنوں کے چہرے، بازو، کمر اور جسم کے دیگر حصوں پر نشانات موجود ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد کی جانب سے آفیسر روبینہ اقبال کی مدیریت میں FIR درج کروائی گئی ہے، جس کے بعد خواتین سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، میرے خیال سے ان چاروں کو بچیوں کے سامنے چمٹے سے ہی پکڑ کر گرم توے پر الٹایا یا پلٹایا جائے۔ شہباز شریف جاتے جاتے کوئی تو اچھا کام کر جائے۔ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مہنگائی 38% تک بڑھ جائے گی، جبکہ مہنگائی کا طوفان ملک کا سابقہ بلند ترین ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی مہنگائی کی توقعات پر قابو نہیں پا سکی۔ افراط زر 38% کی حد میں رہنے کی توقع ہے۔ 1973 میں پاکستان میں مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح 37.8% ریکارڈ کی گئی تھی، جسے مہنگائی کی حالیہ لہر نے جلد ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 35.4% تھی۔ مرکزی بینک کی پالیسیاں بھی مدد نہیں کر رہی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں ریکارڈ 21% اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی کی شرح سستی سطح پر آنے میں وقت لگے گا۔ امریکی ملک پیرو میں آثار قدیمہ کا شاہکار دنیا کے بڑے صحرائی علاقے کے پہاڑوں پر 2000 سال پرانا بلی کا خاکہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ دریافت ہونے والا خاکہ 2000 سال پرانا ہے۔ 120 فٹ لمبا اور 130 فٹ تک چوڑا خاکہ اب تک نظروں سے اوجھل کیسے رہا، ماہرین حیران رہ گئے۔ اسی مقام پر سمندری مچھلی اور بندر سمیت دیگر جانوروں اور پرندوں کے ہزاروں سال پرانے خاکے بھی ملے ہیں، اور حیران کن طور پر تمام خاکے حالیہ دور کے آرٹ سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیوں میں موجود نائٹریٹ دل سمیت پٹھوں کا محافظ ہوتا ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیوں کے لاتعداد فوائد ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے مسلز یعنی پٹھوں کو بڑھانا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہرے پتوں والی سبزیوں کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیں۔ ایڈتھ کووان یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جرنل آف نیوٹریشن میں شائع رپورٹ میں اپنے سروے کی تحقیقات پیش کی ہیں۔ ہرے پتوں والی سبزیوں میں نائٹریٹ کی بہتات ہوتی ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہو جائیں تو نہ صرف چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے، بلکہ گر کر چوٹ لگنے اور ہڈیوں کے فریکچر کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں۔
آسٹریلیا میلبورن میں واقع بیکر ہارٹ اینڈ ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ نے 3760 افراد کا 12 سال تک مطالعہ کیا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد کے جسم میں نائٹریٹ کی مقدار زیادہ رہی، دیگر افراد کے مقابلے میں ان کے پٹھے 11% زائد مضبوط تھے، اور وہ دیگر سے 4% تیزی سے چل پھر بھی سکتے تھے۔ اس طرح کسی ورزش کے بغیر پٹھوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہرے پتوں کے ساتھ ورزش یا وزن اٹھائے جائیں تو اس کے مزید فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بزرگ افراد کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی غذا کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جن میں پالک، سلاد اور چقندر بھی شامل ہے۔ لیکن سبز پتوں والی سبزیاں دل کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خون کی چھوٹی بڑی رگوں کو ہموار اور پرسکون رکھتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔